اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 113 اور 114 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 113 میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نہ تو نبی کو اس بات کا حق ہے اور نہ ہی ایمان والوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا اور آپ کے دادا نے ایک عرصے تک ان کی پرورش کی۔ پیدائش کے بعد ایک عرصے تک پرورش کرنے کے بعد جب ان کے دادا کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا، اور دادا کی وفات کے بعد ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا، بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا۔ اپنے بچوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دیکھ ریکھ کی اور بہت ہی شفقت اور محبت سے پالا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا ابو طالب، لیکن ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی بھرپور مدد کی۔ اگرچہ یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن اپنے خاندان، قوم و قبیلہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لائے، لیکن بھرپور مدد و معاونت کی، ہمیشہ ڈھال بڑھ کر کے کھڑے رہتے تھے۔ ہر طرح کی مصیبت میں سب سے پہلے ابو طالب سامنے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب مشرکین مکہ نے خاندانی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر اپنی پوری قوم سے کٹ کر کے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ابو طالب سے۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا اور انتقال ہوا تو انتقال کے بعد بہت شدید دھچکا لگا، بہت شدید صدمہ ہوا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب انتقال سے پہلے مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں اسلام نہیں لکھا تھا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ مسیب بن حزن بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب کے پاس، ان کے بازو میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ اے پیارے چچا جان، آپ مرنے سے پہلے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل و حجت بنا کر کے آپ کی مغفرت طلب کروں گا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کے لیے اکسا رہے ہیں، بازو میں ابو جہل اور اس کے ساتھ ایک اور مکے کا قریشی آدمی بیٹھا ہے، اور چچا جو ان کے ہیں ان کو بہکا رہا ہے کہ ابو طالب پوری زندگی تو عبد المطلب کے دین پر تمہاری گزری، اب کیا مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مرو گے؟ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل بہکا رہا ہے، لیکن آخر میں تقدیر غالب آئی اور ابو طالب مرتے وقت جو آخری کلمہ کہہ کر کے مرے وہ یہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ کی مغفرت طلب کرنے سے مجھ کو منع نہیں کر دیا جائے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نبی کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی بالکل یہ مناسب نہیں ہے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے مشرکین چاہے ان کے کتنے قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو بہت بصیرت کی نظر سے
دیکھنے کی ہے کہ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر التبریر کے اندر سلیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ کے لیے تشریف لائے تو ایک قبر کے نشان کی جگہ پر کو دیکھ کر کے وہاں پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بات کر رہے ہیں، اور جب وہاں سے کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی، آپ وہاں پر بات چیت کر رہے تھے اور ابھی رو رہے ہیں۔ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا، تو قبر کی زیارت کرنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن میں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اللہ مجھ کو اپنے ماں کی مغفرت کرنے کی اجازت دے، مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس قدر روئے کہ ویسا کبھی بھی نہیں روئے تھے۔ اسی طرح سے امام عوفی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے ماں کے دعائے مغفرت کے لیے اجازت طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ نازل کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم تھا، بلکہ اپنے باپ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ مومنین کے لیے اور نبی کے لیے یہ حق نہیں ہے، ان کو یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرکین چاہے ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب یہ واضح ہو گیا کہ مشرک ہے اور جہنمی ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کا ان کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع نہیں تھا۔ اور اب علی ابن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، لیکن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کے وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ البتہ ان کی زندگی میں دعا آج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو، اگر ان کا شرک واضح ہے تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، نہ تو نبی کے لیے مناسب ہے نہ تو مومنین کے لیے مناسب ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت کرے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس بات کے واضح ہونے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی، دعا استغفار، وہ صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے اس سے بیزاری ظاہر کی، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور انتہائی بردبار تھے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے آیات کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تو ان کے باپ کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہیں آئے گا تو پتھروں سے مار کر کے سنسار کر دوں گا، تو جتنی جلدی ہو سکے میری نظروں سے دور ہو جا، میرے گھر میں اب تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس گھر سے نکلنے لگے تو کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، آپ کے اوپر سلامتی ہو، لیکن اے میرے ابا جان، آپ گناہ گار ہیں، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، البتہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اسی لیے وہ دعا کرنے لگے، لیکن جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا سخت دشمن ہے تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا ضرور کیا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یعنی جب قیامت کا دن ہو تو اللہ مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری
کتاب و احادیث انبیاء کے اندر نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے منہ کے اوپر سیاہی طاری ہو گیا اور بالکل گرد و غبار پڑا ہوگا، انتہائی ذلت و رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری فرما برداری کر لیجئے تو آج یہ حشر نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو باپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد سے میں تمہاری فرما برداری کروں گا، میرے لیے کچھ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہیں کریں گے، اور اس سے بڑھ کر کے میرے لیے رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ آج اس حالت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے مشرکین کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور تیرا باپ مشرک ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں نہ تو ان کی زندگی میں مشرکین کے ساتھ کوئی دوسرا رویہ ہمارا اختیار ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اپنے مشرک باپ اور داداؤں کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور زندگی میں تو ان کے ساتھ سارے طرح کے معاملات کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مشرکین کے اوپر میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ کے دعا کرنے کے بعد بھی یا آپ کی گزارش کرنے کے بعد بھی یہ جو آپ کا باپ مشرک ہے اس کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے حال پر رحم فرمائے گا اور کہے گا کہ اپنے قدم کی طرف دیکھو۔ جب وہ اپنے قدم کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ بجو جو ہے وہ نجاست میں لتھڑا پڑا ہے۔ وہ بجو کوئی اور نہیں ہوگا، ان کے باپ ہی ہوں گے، جن کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا، جانور کی شکل میں تبدیل کر دے گا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کے ٹانگ کو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ میرے پیغمبر کی رسوائی نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے جو دعائیں استغفار کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے بلند مرتبت تھے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے، بس وہیں سے بیزاری اظہار کر دی، وہیں سے بیزاری اظہار کر دی۔ آج سب کچھ گھل مل کر کے ہوتا ہے، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن و حدیث کے دشمن ہیں ان کے ساتھ سب کچھ گھل مل کر کے ہوتا ہے۔ جبکہ یہ ساری چیزیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہیں سے بیزاری اختیار کی، وہیں سے برات اختیار کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم الاواہ، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اواہ تھے۔ اواہ کا مطلب ہوتا ہے آہیں بھرنے والا، آہوزاری کرنے والا، بہت زیادہ رونے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، بہت زیادہ دعا کرنے والا، نرم دل۔ اور اس سے زیادہ نرم دل کیا ہوگا کہ جب ان کے باپ نے ان کو دھمکی دیا تو دھمکی دینے کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں سے منع کیا جب، تو انہوں نے اس سے بھی برات کا اظہار کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام انتہائی بردبار آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو اسباق ہمارے لیے ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دراصل یہ جو آیات ہیں اس میں یہی بتلایا گیا ہے کہ جو منافقین ہیں یا مشرکین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا ہے، نہ ان کی زندگی میں آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔